السلام علیکم ایوری ون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام 5 چیزوں پر قائم کیا گیا۔ اس کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، اسلام میں بنیادی طور پر 4 قسم کی عبادتیں فرض ہیں۔ نمبر 1، حج۔ ساری عمر میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، مگر صرف اس مسلمان پر جس میں 8 شرائط پائی جاتی ہے۔ اس کی ادائیگی پر 8 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک یعنی 5 دن لگتے ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ۔ یہ سالانہ فرض ہے جس کی ادائیگی میں چند منٹ بھی نہیں لگتے، کیونکہ اس میں سال پورا ہونے پر مال کا 2.5% یعنی کہ 40واں حصہ زکوٰۃ کے مستحق کو دینا ہوتا ہے۔ یہ بھی صرف اس مسلمان کے مال پر واجب ہوتی ہے جس میں شرائط پوری ہوتی ہے۔ نمبر 3، روزہ۔ پورے رمضان کے روزے رکھنا بھی سالانہ عبادت ہے۔ یہ بھی صرف اس مسلمان جو ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے، لیکن اس میں کسی خاص جگہ اور انداز پر وقت گزارنا لازم نہیں ہوتا، بلکہ اپنی روزمرہ کے کام کاج میں مصروف رہتے ہوئے صرف کھانے پینے اور روزے کو توڑنے والی باقی چیزوں سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 4 ہے نماز۔ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز کی ادائیگی کے دوران ہم کوئی دوسرا کام دنیا کا نہیں کر سکتے۔ ایک اندازے کے مطابق 5 نمازوں کو ادا کرنے میں روزانہ 24 گھنٹے کے محض 85 منٹ یعنی 1 گھنٹہ 25 منٹ وقت لگتا ہے۔ باقی کے 13:55 منٹ ہم اپنی مرضی کے دینی اور دنیاوی کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن افسوس ہم مسلمانوں کی غفلت کا عالم یہ ہے کہ شاید 1% مسلمان باقاعدگی سے 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، حالانکہ نماز ادا کرنے پر ثواب اور نہ پڑھنے پر عذاب ہے، لیکن لوگوں کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جانتے ہیں اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے یہ عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کو ان کے وقت کے ساتھ پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جو پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی شرم والی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے، اگر تمہارے کسی کے صحن میں نہر ہو، ہر روز وہ 5 بار اس نہر میں غسل کرے تو کیا اس پر کچھ میل باقی رہ جائے گی؟ لوگوں نے عرض کی جی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا نماز گناہوں کو ایسے ہی دھوتی ہے جیسے پانی میل کو دھوتا ہے۔ جانتے ہیں بے نمازی کان کھول کر سن لے کہ جہنم میں ایک گنی نامی وادی ہے، اس کی گرمی اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اس میں ایک ہولناک کنواں ہے جس کا نام حبہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ جانتے ہیں یہ ہولناک کنواں کن کے لیے ہے؟ وہ کنواں بے نمازی، زانیوں، شرابیوں، سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ استغفر اللہ۔ آخر ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ دیکھیں کچھ لوگ وہ ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، کچھ لوگ تو فجر یا عشاء چھوڑ کر باقی ساری نمازیں ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آخر 5 وقت کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہیں اس میں کیا کیا رکاوٹیں پیش آتی ہیں؟ ان میں سے 9 بری رکاوٹیں جو مجھے فیل ہوا کہ یہ چیزیں انہیں روک رہی ہیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے، جو مجھے لگا کہ واقعی یہ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ نمبر 1، نفس اور شیطان۔ نفس ہمارا پوشیدہ
اور شیطان کھلا دشمن ہے۔ یہ دونوں کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں، لہٰذا یہ ہمیں مختلف طریقوں سے ورگلا کر نماز سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم نمازی بننا چاہتے ہیں تو نفس اور شیطان کا مقابلہ شریعت کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا ہوگا، تب ہم 5 وقت کے نمازی انشاءاللہ بن جائیں گے۔ نمبر 2، آنکھ نہیں کھلتی۔ یہ فجر نہ پڑھنے والوں کی اکثریت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر عشاء کے بعد جلد سو جائیں نا اور صبح جلدی اٹھنے کے لیے الارم لگائیں یا کسی پکے نمازی سے بول دیں کہ بھائی آپ صبح فجر کی نماز کے وقت مجھے اٹھا دیں، تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ یہ بھی مسئلہ ان کا فجر کی نماز کا حل ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو نماز کے وقت فجر کی نماز کے وقت بہت مسئلے ہوتے ہیں کہ ہم سے اٹھا نہیں جاتا، ہمیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، ہمیں آواز نہیں آتی۔ ایسے ہی لوگوں کو جب کوئی سفر کرنا ہو، کسی ٹرین یا فلائٹ پکڑنی ہو، تب بھی تو آنکھ کھل جاتی ہے نا، تب بھی تو ہم کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتے ہیں نا، کسی کو بول دیتے ہیں ہمیں اٹھا دے، صبح میری فلائٹ ہے، میں نے فلان جگہ جانا ہے، ہم یا پھر الارم لگا دیتے ہیں، تو تب ہمیں کوئی نہ کوئی موقع مل جاتا ہے، ہم اپنا بندوبست کر کے سوتے ہیں اور آنکھ ہماری صبح کھل جاتی ہے۔ کہاوت وہی ہے کہ نیت صاف اور منزل آسان، لیکن یہ خیال رہے کہ جیسے ہی آپ کو اٹھایا جائے تو فوراً بستر چھوڑ دیں، ورنہ شیطان اپنا کام دکھا دے گا۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سوتا ہے تو شیطان اس کی گردن کے پچھلے حصے میں 3 گرے یعنی 3 گانڈے لگا دیتا ہے۔ ہر گرا پر یہ بات دل میں بٹھاتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے، سو جاؤ۔ اگر ہم اٹھ جاتے ہیں، ہم اٹھ کر جاگ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک گڑا کھل جاتی ہے، پھر ہم وضو کرتے ہیں تو دوسری گڑا کھل جاتی ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہماری گردن کے پیچھے سے تیسری گڑا بھی کھل جاتی ہے۔ پھر ہم خوشی صبح فریش ہو کر، تر و تازہ ہو کر ہم صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، صبح نہیں اٹھیں گے، نماز ادا نہیں کریں گے، شیطان کی باتوں میں آ کر سوتے رہیں گے تو ہمارا دن بہت برا گزرے گا، ہمارا دل سست رہے گا، ہم غمگین رہیں گے کسی نہ کسی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کچھ لوگ کاروبار اور نوکری کی مصروفیات یا گھریلو تقریبات کی وجہ سے نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حلال رزق کمانا عبادت ہے، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کے لیے رزق حلال کو تلاش بھی عبادت ہے، لیکن رزق حلال کی تلاش فرض نماز میں ادائیگی میں رکاوٹ کیسے بن گئی؟ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں اور رزق حلال بھی کما رہے ہوتے ہیں۔ اب رہی مختلف تقریبات کی وجہ سے نمازیں قضا کرنے والے، تو یہ سستی اور کاہلی ہی ہے، ورنہ تقریب کے دوران نماز کا وقت آنے پر مسجد میں باجماعت نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ جو بھی مصروفیات آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے روک رہی ہے نا، میں تو کہتی ہوں اس مصروفیات کو اسی ٹائم ختم کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر نماز ادا کر دیں۔ اسی طرح سفر کی وجہ سے بھی لوگ نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عام حالات میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن سفر میں نہیں پڑھتے۔ سوچنا چاہیے کہ سفر کی وجہ سے کھانا پینا، سونا سب جاری رہتا ہے، ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سستی صرف نماز ادا کرنے میں ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ہم سفر میں سہولیات بڑھ چکی ہیں، تھوڑی سی کوشش کر کے نماز قضا کرنے سے بچا جا سکتا ہے۔ بات وہی ہے کہ جس نے پڑھنی ہو اس کے لیے راستے بہت ہیں، اور جس نے نہیں پڑھنی اس کے لیے بہانے بہت ہیں، ہے نا؟ اور کیا بات ہے؟ یہی بات ہے نا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا بہانہ ہوتا ہے کہ کپڑے صاف نہیں ہیں۔ عموماً کچھ لوگوں کا یہی بہانہ ہوتا ہے کہ ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، یعنی جو کار مکینک یا پھر اس سے وابستہ جو پیشے ہوتے ہیں جس میں کپڑے آلودہ ہو جاتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو چاہیے، اسلامی بھائیوں کو چاہیے، میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنا ایک صاف ستھرا لباس، ایک صاف ستھرا سوٹ اپنے ساتھ لازمی رکھیں اور نماز کے وقت اسے پہن کر نماز ادا کریں۔ عموماً مزدور اسلامی بھائی
زیادہ تر جو لوگ ہیں جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ اپنا لباس گھر سے صاف ستھرا پہن کر جاتے ہیں، اور جو انہیں ادھر کام کرنا ہوتا ہے انہیں کپڑے علیحدہ رکھے ہوتے ہیں، اور وہ کام بھی کرتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے کپڑے صاف نہیں رہتے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ گھر سے ایک صاف ستھرا سوٹ ادھر لازمی رکھیں تاکہ آپ نماز ادا کر سکیں، ٹھیک ہے جی، آپ کو نماز میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح انسان کبھی کبھی یہ سوچ کر اپنی نماز قضا کر دیتا ہے کہ ابھی زندگی کافی ہے، آخری عمر کے حصے میں میں جا کر نمازی بن جاؤں گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب شیطان کے کام ہے۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں نا کہ جب نماز ادا کرتے ہیں تو اپنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر ادا کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بعد میں مجھے نماز کا موقع نہیں ملنا، بعد میں مجھے مہلت ہی نہیں ملتی، تو وہ اپنی نماز کو آخری نماز تصور کر کے ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح امام حاتم رحمۃ اللہ سے ان کی نماز کا حال جب دریافت کیا گیا تو فرمایا، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو میں اچھی طرح وضو کرتا ہوں، پھر اس مقام پر آتا ہوں جہاں میں نے نماز ادا کرنی ہوتی ہے، وہاں بیٹھ کر میں اپنے تمام اعضاء کو جمع کرتا ہوں، یعنی انہیں حالت اطمینان میں لاتا ہوں، پھر میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں کعبہ کو اپنے سامنے تصور کرتا ہوں، اپنے سامنے سمجھ کر خوف اور امید کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، بلند آواز کے ساتھ تکبیر کہہ کر ساتھ ہی میں قرات کرتا ہوں، پھر عاجزی کے ساتھ رکوع اور خشوع کے ساتھ سجدہ ادا کرتا ہوں، پھر اپنا سیدھا پیر کھڑا کر لیتا ہوں اور ساری نماز میں اخلاص کا خوب خیال رکھتا ہوں، پھر بھی میں نہیں جانتا کہ میری نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک ایک چیز کا خیال کر کے نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری پھر بھی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ ہے سچے مومن جنہوں نے نماز ادا کرنی ہے، یہ وہ لوگ تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ذرا دیکھیں خود کو۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے گناہوں کی عادت۔ گناہوں کی شیطانی لذت میں مبتلا ہو کر انسان بہت سارے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ دل کی سختی کی وجہ سے نیکی کی کوئی بات ایسے انسان پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں چلا بھی جائے تو اسے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، مسجد میں چلا جائے تو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ حالانکہ مومن کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے پانی میں مچھلی، کہ جب تک مچھلی پانی میں رہتی ہے تو زندہ رہتی ہے، اسی طرح جب تک بندہ مومن مسجد میں رہتا ہے اسے روحانی غذا ملتی رہتی ہے، وہ بندہ مومن یعنی اس کا دل مسجد کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں رہتا ہے۔ بہرحال ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ نیکیوں کی صحبت اختیار کرے اور کل نہیں بلکہ ابھی سے نمازیں ادا کرنی شروع کر دے۔ اللہ نے چاہا تو وہ انشاءاللہ نماز میں اس کا دل بھی لگ جائے گا اور وہ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہماری غلط ترجیحات بھی نمازی بننے میں رکاوٹ ہے۔ عقل مند انسان دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی نیند، دوستوں کی بیٹھک، گھر والوں کی گپ شپ کرنے اور باقی چیزوں پر نماز کو ترجیح دینا شروع کر دینا تو ممکن ہی نہیں کہ ہماری ایک بھی نماز قضا ہو، اتنی ہماری جرت ہی نہیں ہوگی۔ اب جس طرح میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، آپ کو چاہیے کہ اب ہم اس پر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے ان رکاوٹوں پر لازمی قابو پائیں۔ دیکھیں، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ خود کو روکیں اور اپنے آپ کو ایک صحیح ڈائریکشن میں لے کر جائیں، گناہوں سے بچیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں، آپ کی نماز میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، تو آپ ان پوائنٹس پر لازمی عمل کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنی فیملیز میں، اپنی فرینڈز میں یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں اور انہیں بتائیں، اور نماز ادا کرنے میں جو آپ کو رکاوٹیں آ رہی ہیں ان پر قابو پائیں، ٹھیک ہے جی۔
مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔